لسارقون، اے لشکر والو تم تو چور ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ جس نے ندا لگائی اس کو نہیں پتا ہو، وہ ان کو چور ہی سمجھ رہا ہوں کہ اس نے دیکھا پیالہ غائب ہے، اور جب تک یہ محل میں نہیں تھے تو پیالہ موجود تھا، جب یہ محل سے گئے ہیں تو پیالہ کیا ہوا ہے؟ شارٹ ہوا ہے. تو ظاہر ہے پھر تو شک اسی پہ جاتا ہے نا. تو ہو سکتا ہے جس نے پکارا اس کو کہانی نہ پتا ہو کہ یہ تو یوسف علیہ السلام نے خود ہی رکھ دیا اس کے اندر. یوسف علیہ السلام چاہتے تھے بھائی کو روک لینا. ایتھا العیر انکم لسارقون، اے لشکر والو، اے تجارتی، اے قافلے والو تم تو چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم، فوراً وہ بھائی پیچھے پلٹے اور کہنے لگے ماذا تفقدون، بھائی کیا گم ہو گیا ہے جس کے بھی تم ہمیں کہہ رہے ہو چور ہے. قالوا نفقد صواع الملک، کہنے لگے بادشاہ کا قیمتی پیالہ ہم گم پا رہے ہیں، محل میں وہ نہیں مل رہا. ولمن جاء به حمل بعیر، بادشاہ نے اعلان کیا ہے جو وہ پیالہ لے کر آئے گا اونٹ کے برابر راشن اس کو فری میں دیا جائے گا. وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے. میں نے بادشاہ سے کہا میں لے کر آؤں گا. اب اس نے انکوائری کی ہوگی نا کہ دیکھا ہوگا یار یہ پیالہ یہاں رکھا ہوا تھا، جیسے یہ لوگ گئے ہیں تو پیالہ غائب ہو گیا، تو اس کو شک ہوا ہی نہیں پر ہے. تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض. قرآن خدا کی قسم عربی میں پڑھنے کا مزہ ہے، ترجمے میں تو چاشنی ختم ہو جاتی ہے. یہ جو اللہ کا کلام ہے نا، اتنے خوبصورت انداز سے سورہ یوسف میں ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ چلتا ہے، یہ عربی میں ہی اس کا لطف ہے. قالوا تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد علمتم، تمہیں پتہ ہے، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے. وما کننا سارقین، اور ہم چور لوگ نہیں ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں. چوریاں کرنا کس کا کام ہوتا ہے؟ گھٹیا لوگوں کا. اور واقعی یہ بات صحیح کی انہوں نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، اس کی بنا کیا تھی؟ باپ کی محبت. تو دیکھو بعض کام غلط ہوتے ہیں، اس کی بیس بڑی خاندانی ہوتی ہے، بعض کام اچھے ہوتے ہیں، بیس بڑی گھٹیا ہوتی ہے. چوری کرنا یہ غیر خاندانی اور گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے، گھٹیا لوگوں کا کام. اور یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، پیغمبروں کے بیٹے. تبھی یہ نہیں کہہ رہے ماں سرقنا، ہم نے چوری نہیں کی ہے، یہ نہیں کہہ رہے وما کننا سارقین، او بھائی ہم لوگ چور لوگ، ہم کو چور لوگ نہیں ہیں. اس سے چور کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کوئی بیان میں اگر معذرت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بھائی. یہ جو چوری کا الزام ہے نا، یہ بہت گھٹیا الزام ہے. انسان میں اور بھی برائیاں ہوتی ہیں لیکن چوری بہت ہی گندی چیز ہے. جہاں موقع ملے ادھر سے چیز اٹھا کے رکھ لی، ادھر گئے ادھر سے چیز اٹھا کے جیب میں ڈال دی. بعض خواتین میاں کے پینٹیں خالی کرتی رہتی ہیں صبح سے شام، ان کا یہی کام ہوتا ہے. تو ادھر سے گھسیٹ لو. مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خط تھا، اس میں خط میں جو ہے نا وہ انگریز کا ٹکٹ نہیں لگا ہوا تھا ڈاک خانے کا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو چوری ہے گورنمنٹ کی. تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ جو ہے یہ تو حکومت کون سی اسلامی ہے، انہوں نے بھی تو ہمارا اتنا کھایا ہے. انہوں نے فرمایا کہ فقہی لحاظ سے جائز ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن حکومت کے مال میں بھی گڑبڑ کرنے سے نا انسان کی عادت خراب ہوتی ہے، لوٹ کھسوٹ کی عادت پڑتی ہے. انسان کو اللیگل کام نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے وہ ٹکٹ خرید کے منگوا کے اس پہ لگوایا. وہ کبھی بھی بغیر ٹکٹ سفر نہیں کرتے تھے، حالانکہ انگریز کی گورنمنٹ تھی، لیکن کہتے ہیں انگریز ہو یا کوئی بھی ہو، اس طرح سے لوٹ کھسوٹ سے انسان کا اپنا دل خراب ہوتا ہے. خیر، تو کہنے لگے وما، مجھے یہ آیت پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم لوگ اس لیے نہیں آئے ہیں زمین میں فساد کریں. وما کننا سارقین، اور ہم لوگ چور نہیں ہیں. یہ اس لیے بھی مزہ آتا ہے کہ سیاست دان یاد آتے ہیں دماغ میں، ٹھیک ہے، جن کو صبح سے شام کمنٹس میں تانے کیا پڑتے ہیں؟ چور. تو اب واللہ عالم چور ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن عزت دار آدمی کو یہ تانا بہت برا لگتا ہے کہ مجھے چور کہہ دیا. ہمارے حکمرانوں کو شاید اس لیے نہیں کہ ان کو اتنا زیادہ کہا گیا ہے کہ وہ تانا لیس ہو گئے ہیں. وہ کیا ہو گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو مرضی کہہ دو بھائی، ہم تو اگر جس نے کرنی ہوگی وہ پھر بھی. بلکہ اب تو الٹا ہو گیا ہے. ایک چور کو عدالت میں پکڑ کے لایا گیا، عدالت جج نے غصے سے کہا کمبخت تو نے اتنی صفائی سے چوری کی ہے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. چور سمجھ رہا تھا میری تعریف کر رہے ہیں. چور نے کہا شکریہ جناب، یہ آپ کا ذرہ نوازی کہ آپ نے میرے فن کی تعریف کی ہے. وہ اس کو سنا رہا ہے اور چور سمجھ رہا ہے میرے فن کی اور میری مہارت کی تعریف ہو رہی ہے. تو اب یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری تعریف ہو رہی ہے کہ ہم نے قومی خزانے اس طرح سے کھائے ہیں کہ عدالت میں
کیس بھی نہیں چلا, ہم بری ہو گئے. تو بعض لوگ بتا رہے ہوتے ہیں اس فلانے کو عدالت نے بری کر دیا, یہ میں نے کہا بھائی میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن عدالت نے بری کر دینا اس کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ ایسا خاندانی چور ہے کہ اس کو جج بھی نہیں پکڑ سکتا. جو بیچارہ نیا نیا چور بنا ہوتا ہے نا, وہ ایسی حماقت کرتا ہے, کیس چلتا ہے اور جیل میں ہو جاتا ہے. وہ جو بڑی خاندانی قسم کے پروفیشنل چور ہوتے ہیں وہ تھوڑی کیسوں میں آتے ہیں بھائی, ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم کل پکڑے بھی جا سکتے ہیں, تو وہ تمیز سے کرتے ہیں کام. خیر, قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. اس بندے نے کہا, جو سرکاری تھا نا جس نے اعلان کیا تھا, اس نے کہا اچھا تم تو کہہ رہے ہو ہم چور نہیں ہیں, فما جزاؤه ان کنتم کاذبین, اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم اپنی سزا بتا دو کیا ہے, تم اپنی سزا بتاؤ. ان کو تو یقین تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں بھائی, ہم چور نہیں ہیں. قالوا جزاؤه من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ, جس کے سامان سے پیالہ نکلے اس بندے کو رکھ لو اپنے پاس. جس کے سامان سے پیالہ نکلے اسی کو رکھ, انہی کے اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں دستور یہ تھا, قرآن میں بھی آگے آ رہا ہے کہ بادشاہ کے دین میں, قانون میں, لاء میں یہی تھا کہ جو چوری کرے گا نا, جس کی چوری کی ہے تو وہ چور اس کا غلام بن کے رہے گا. تو یہ مصر کا قانون تھا. تو انہوں نے کہا تمہارے ملک کا, کنٹری کا قانون ہے, جو چوری کرتا ہے اس کو رکھ لیتے ہو, ٹھیک ہے نا, تو رکھ لینا. تو فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ, تلاشی شروع کی گئی پہلے دوسرے بھائیوں سے, تاکہ ادھر سے تلاشی کی, آخر میں آ کے بنیامین کا جو ہے نا وہ انہوں نے سامان کھولا. جب کھولا ہے تو اس میں سے ثم استخرجہا, اس پیالے کو اندر سے نکال لیا. کذالک کدنا لیوسف, اللہ کہتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سکھا دی تھی, ان کے ذہن میں یہ تدبیر ہم نے ڈال دی, اس طرح سے اپنے بھائی کو روک لو. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل, وہ بھائی کیسے نالائق, کیا کہتے ہیں, اس نے چوری کی, اچھا اس کا بھائی بھی چور تھا. فقد سرق اخ له من, اس کا ایک بھائی ہوا کرتا تھا, وہ بھی یہی کام کرتا. کس قدر گڑبڑ ہے یا نہیں ہے. ہم اپنے حالات پہ دیکھیں, ہم بھی آج اچھے اچھے لوگوں کو نا حسد اور دشمنی میں چور کہہ رہے ہوتے ہیں. سیاسی جماعتوں میں تو یہ بہت زیادہ ہے. آپ کے لیڈر کا ہر جرم وہ قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے, اور اپوزیشن کے لیڈر کی ہر نیکی بھی کیا ہے, وہ امریکی سازش ہے. تو یہ بہت ہو رہا ہے. تو یہ وہ بھی یہی کر رہے تھے, کہنے لگے ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل, اس کا بھائی تھا وہ بھی پہلے یہی کام کیا کرتا تھا. ان کو پتہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے فاسرها یوسف فی نفسہ, یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا انتم شر مکانا, کتنے برے لوگ ہو تم, کتنے برے لوگ ہو. کس پہ الزام لگا رہے ہو, مجھ پہ, صحیح ہے نا. تو ان کو تو کیا پتا کہ یوسف علیہ السلام نے, واللہ اعلم بما تصفون, کہنے اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. قالوا یا ایھا العزیز, اب خیر جو بھی کہنا تھا کہہ دیا. اب جب بنیامین کے پوٹلے سے نکل آیا پیالہ, اب کہنے لگے یا ایھا العزیز, بادشاہ سلامت, ان لہ ابن شیخا کبیرا, اس کا ایک باپ ہے بوڑھا ہے, شیخا کبیرا, بہت بوڑھا باپ ہے, وہ برداشت نہیں کر سکے گا اس کے غم کو. یوسف علیہ السلام یہ سب اللہ کے حکم پہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب کو مزید آزمانا چاہتے تھے, ورنہ شرن تو جائز نہیں ہے نا باپ کو تکلیف دینا. تو علماء نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام کس کے حکم پہ کر رہے تھے, اللہ کے. اللہ نے کہا تھا کہ آپ کے والد کو میں مزید آزمانا چاہتا ہوں. تو ان لہ ابن شیخا کبیرا, اس کا ایک باپ ہے بہت بوڑھا, فخذ احدنا مکانا, ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. دیکھو کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں اب, یعنی غلطی اگرچہ اس کی ہے لیکن باپ کی خاطر ہم میں سے کسی پہ بھی آپ انگلی رکھو گے سزا کھانے کے لیے تیار. اب مخلص ہو گئے ہیں, کیونکہ پتہ ہے کہ ابا کی غم سے کیا حالت ہوئی ہے, تو ہم کیسے جائیں گے, تو اب ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لو آپ. قال معاذ اللہ, یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ, ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده, جس کے سامان سے پیالہ نکلا ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور کو کیسے رکھ لیں. یہ تو سارا پلاننگ تھی یوسف علیہ السلام کی. انا اذا لظالمون, ہم تو بڑے ظالم ہوں گے پھر, جرم کوئی اور کرے سزا کسی اور کو ملے, یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہے فلما استیئسوا منہ,
پورا زور لگا دیا انہوں نے یوسف علیہ السلام پہ نا کہ کسی طریقے سے اس کو چھوڑ دیں. لیکن جب مایوس ہو گئے خلصوا نجیا, تو تنہائی میں سرگوشی کرنے لگے. سائڈ پہ جمع ہو جاتے ہیں نا جب کوئی بڑی ٹینشن آتی ہے, بھائی اب کرنا کیا ہے. قال کبیرہم, بڑے نے کہا, الم تعلموا, جو بڑا بھائی تھا نا, ایسے موقع پہ وہ اپنی چودراہٹ دکھاتا ہے نا, تو بڑے نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, تمہیں پتہ نہیں ابا نے کتنا مضبوط عہد لیا تھا ہم سے کہ بھائی کو ہر قیمت پہ لے کر آنا ہے. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف, اور اس سے پہلے ہم نے یوسف پہ جو ظلم کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. فلن ابرح الارض, اب میں تو یہاں سے گھر واپس کبھی بھی نہیں جاؤں گا. جب تک باپ مجھے معاف کر کے اجازت نہیں دے گا گھر آنے کی, میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا. حتیٰ یأذن اللہ لی, یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی, جب تک اللہ کوئی فیصلہ کر کے مجھے موت نہ دے دے, میں اب باپ کو صورت اور شکل دکھانے کے قابل نہیں ہوں. جذبات تو سبھی کے یہی تھے, ٹھیک ہے نا, جذبات تو سبھی کے یہی تھے, لیکن کیا کرتے. بڑے نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گا. ارجعوا الی ابیکم, جاؤ اپنے باپ کے پاس. فقولوا, اور جا کے کہو, یا ابانا, اے ہمارے ابا, ان ابنک سرق, آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا, جو ہمیں نالج ہے ہم اسی کے حساب سے. پہلے کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے نا, اب کیسی تواضع, ہمیں تو بھائی جتنی نالج ہے ہم تو اسی کے حساب سے بات کر سکتے ہیں. وما کننا للغیب حافظین, ابا ہمیں پہلے سے غیب کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا, پہلے سے پتہ ہوتا ہم بیٹے کو لے کر نہیں جاتے. واسأل القریۃ التی کننا فیہا, ابا سے کہو جا کے ان بستی والوں سے آ کے انکوائری کر لو جن میں ہم رہے ہیں, وہ بستی والے بتائیں گے کہ بیٹے نے چوری کی. اب ظاہر ہے ابا بڑھاپے میں کہاں آتے اتنی دور. والعیر التی اقبلنا فیہا,